بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے اللہ سے بڑی دعائیں کی، اتنی بار میں نے اللہ کا ذکر بھی کیا، تہجد بھی پڑھی، اور اب تک میری دعا اللہ نے قبول کیوں نہیں کی؟ تو یاد رکھو، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو اپنے گمان کو درست کرو، کیونکہ اللہ بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے، اور اس یقین سے دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ یاد رکھو، وہ دنیا کا واحد پاورفل ٹول ہے جو انسان کی پوری قسمت تک کو پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے کہ تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ قسمت کا قلم اگر تمہارے لیے کوئی دکھ لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو اسے روک سکتی ہے۔ یاد رکھو، تم جتنی دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اللہ اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کو روتے ہو اور وہ تمہارے لیے 7 سمندر دینے کو تیار ہے۔ عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے، جو چیز تمہیں چاہیے وہ تمہیں خود ڈھونڈ رہی ہے اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے تو جانے دو، کوئی بدل گیا تو بدلنے دو، کوئی تکلیف دے رہا ہے تو صبر کر لو، کوئی دل توڑ رہا ہے تو برداشت کر لو، کیونکہ ہر کام اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو رہا ہو تو بھی زیادہ شکر ادا کرو، کیونکہ وہ کام میرے رب کی مرضی سے ہوگا اور وہ رب اندیشوں سے پاک فیصلے فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے فضل اور اس کی قسمت کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، اور وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ جب تم حق اور سچ کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہو، تو پھر اللہ بھی تمہیں بلندی عطا فرماتا ہے اور تمہاری من پسند چیزوں سے تمہیں نوازتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو شخص سچائی لے کر آیا اسے اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ جانتے ہو، تمہاری دعاؤں کے راستے آسان کب ہوتے ہیں؟ دراصل مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم دوسروں سے امید رکھتے ہو اور اللہ سے نہیں۔ اگر تم اسباب پر یقین رکھتے ہو تو پھر اسباب بنانے والے پر بھی یقین رکھو، اور پھر یہی کنفیوژن اور ڈاؤٹ کی وجہ سے تم بے چین ہو جاتے ہو اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہو۔ دیکھو، قرآن کھولو اور ڈھونڈو اپنے مسئلے کا حل۔ پتا ہے، جب مجھے کوئی سوال تنگ کرتا ہے یا لوگ مجھے ہرٹ کرتے ہیں یا مجھے کوئی بے چینی ہوتی ہے تو قرآن کھول کر میں ایک ایک سوال کا جواب تسلی سے لیتی ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے، جو کوئی اللہ پر یقین رکھے گا اور اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر تنہا رہ گئے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ زندگی ہی کیا جسے تنہائی نصیب نہ ہو۔ تم کوئی عام بندے نہیں رہے، پھر تم بہت خاص ہو جاتے ہو، کیونکہ جب انسان تنہا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا اللہ ان کو نجات دے گا اور ان کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھو، ہر صورتحال کے 2 پہلو ہوتے ہیں،
اس کو منتخب کرو جو آپ کو سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور جو مصیبت سے باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کی تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ زندگی تو رب کی امانت ہے، آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ یاد رکھو، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعائیں تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہیں۔ جانتے ہو دعا قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز سے خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے اور اپنی منزل کو پانے میں۔ کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، تم اپنا سفر جاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔